8واں باب حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم جو ائمہ طریقت ہوئے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جو کہ ازلی طہارت سے مخصوص ہیں، ہر ایک کو تصوف و حقیقت کے معانی میں کامل دسترس تھی، اور سب کے سب اس طائفہ کے امام و پیشوا تھے، اور میں نے ان میں سے ایک گروہ کے احوال کا تحریر کروں گا۔ ان میں سے ایک تو ابو تراب محمد حسن بن علی ہیں، جنہیں تصوف و معرفت کے حقائق میں حظ وافر حاصل تھا۔ آپ کی طرف سے تاکید خاص ہے کہ علیکم بحفظ السرائر فإن اللہ مطلع علی الضمائر، یعنی تم اپنے بھیدوں کو پوشیدہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ضمیر کے تمام پوشیدہ بھیدوں سے واقف ہے۔ اور مذکور ہے کہ جب قیدیوں نے غلبہ حاصل کیا اور معتزلہ کا مذہب دنیا میں بہت پھیل گیا، تو اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا، جس کا مضمون لفظ بلفظ یہ ہے: اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کی آنکھوں کے نور، آپ پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ سب کے سب بنی ہاشم ان کشتیوں کی مثال ہو جو نہایت گہرے دریا میں چل رہی ہوں، اور چمکنے والے ستارے اور ہدایت کے جھنڈے اور دین کے امام و پیشوا ہو۔ جو شخص آپ کی اقتداء اور فرما برداری کرے گا نجات پائے گا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے بھی مومن سوار تھے ان کی نجات ہو گئی تھی۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم بیٹے، آپ ہمارے اس تحیر و اضطراب کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو ہمیں عقیدہ قدریہ اور عقیدہ اختیار و استطاعت کے اختلاف کے باعث لاحق ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ موضوع پر آپ کی رائے اور روش کیا ہے۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور آپ کا ٹھوس اور حقیقت رس علم کبھی ختم نہ ہوگا، کیونکہ آپ کا علم اللہ تعالی کی تعلیم و تفہیم پر مبنی ہے، اور آپ کا محافظ و مددگار بھی وہی ہے، اور آپ اللہ تعالی ہی کے حکم سے مخلوقات کے محافظ اور علمی اور روحانی رہنما ہیں۔ اور جب یہ نامہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے یہ جواب تحریر فرمایا۔ آپ نے اپنی حیرت و اضطراب اور ہماری امت کے متعلق جبریہ اور قدریہ کے مسئلے پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے، اس بارے میں میری پختہ رائے یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی طرف سے نیکی اور برائی کا مقدر ہونا تسلیم نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اسی طرح جو لوگ گناہوں اور نافرمانیوں کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ بھی فاسق و فاجر اور گمراہ ہیں، اور بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے اعمال میں جس قدر بھی توفیق ملی ہے اس کے مطابق ہی عمل میں اختیار دیا گیا ہے، اور ہمارا مذہب تو قدر اور جبر کے درمیان ہے۔ اور اے طالب صادق، میں نے یہ نامے اس لیے تحریر کیے ہیں کہ اس موضوع پر تجھے معلومات حاصل ہو، اور یہ تحریر بہت عمدہ ہے۔ اس نامے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ حقائق و اصول کے علم میں اتنے بلند درجے پر تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات علم میں کامل ہونے کے باوجود ان سے اختلافی مسائل کے متعلق استفسار کرتے تھے، اور میں نے حکایات میں لکھا پایا ہے کہ ایک اعرابی جنگل سے آیا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنے مکان کے دروازے پر جو کوفہ میں تھا تشریف فرما تھے۔ اس اعرابی نے آتے ہی آپ کو ماں باپ کی گالیاں دینی شروع کیں۔ آپ نے فرمایا، اے اعرابی، تجھے پیاس لگی ہے یا کسی اور تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہے؟ مجھے بتا تاکہ میں تیری چارہ جوئی کروں۔ لیکن وہ بدوی بار بار یہی کہتا تھا کہ تو ایسا اور تیرے ماں باپ ایسے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے غلام کو فرمایا،
فرمایا کہ اس اعرابی کو روپوں کا وہ بدر لا کر دے دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اے اعرابی، مجھے معذور تصور کر کہ میرے گھر میں اس کے سوا اور کوئی روپیہ موجود نہیں، ورنہ میں تجھ سے دریغ نہ رکھتا۔ جب اعرابی نے یہ الفاظ سنے تو بے اختیار پکار اٹھا، اشہد انک ابن رسول اللہ، یعنی میں پورے خلوص سے گواہی دیتا ہوں کہ تو محض جسمانی طور پر نہیں بلکہ سیرتاً اور عملاً بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، اور میں تو یہاں تیرے علم و فہم کی آزمائش کے لیے آیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ برگزیدہ صفت صرف اولیاء اللہ اور سچے محبان خدا کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مخلوقات کا انہیں برا بھلا کہنا یکساں ہوتا ہے، اور ان کے برا بھلا کہنے سے کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے۔ اور انہی میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ابو عبداللہ الحسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ، آپ بلند پایہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور تمام حریت پسند اور حق پرست لوگوں کے لیے ان کی سیرت طیبہ ایک بے مثال دستور حیات ہے۔ اہل طریقت ان کے حال و سیرت کی پختگی اور درستی پر اتفاق رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب تک حق غالب و ظاہر رہا آپ اس کے پیرو رہے، اور جب حق گم ہوا اور فاسق و فاجر لوگوں نے اس کی خلاف ورزی اختیار کی تو انہوں نے ان سے بغاوت و انحراف اختیار کیا، اور اس مقصد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات والا صفات میں بہت سی نشانیاں تھیں جن سے آپ مخصوص تھے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے، اور حسین بطور سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلاتے ہیں، اور حضرت گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ میں نے دیکھ کر کہا، نعم الجملی جملک یا ابا عبداللہ، یعنی اے حسین تیرا اونٹ تمام اونٹوں سے بہتر ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الراکب ہوا یا عمر، یعنی اے عمر یہ سوار بھی تمام سواروں سے بہتر ہے۔ اور حقیقت و طریقت کے موضوع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارشادات نہایت عمدہ اور معمور حکمت ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، اشفق الاخوان علیک دینک، یعنی تیرے بھائیوں میں سب سے مشفق بھائی تیرا دین ہے، اس لیے کہ مومن کی نجات دین کی پیروی میں ہے، اور اس کی خلاف ورزی میں اس کی گمراہی ہے۔ اور میں نے حکایات میں پایا کہ ایک روز ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے رسول خدا کے بیٹے، میں درویش ہوں اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں آپ سے خوراک چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میرا رزق چلا آ رہا ہے، جب آئے گا تو میں تجھے رخصت کروں گا۔ اتنے میں امیر معاویہ کی طرف سے 5 تھیلیاں دینار کی بھری ہوئی آئیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس درویش کو 5 تھیلیاں اٹھا لینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی عذر خواہی کی کہ میں نے آپ کو بہت دیر بٹھایا، آپ مجھے معاف کریں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ صرف 5 تھیلیاں آئیں گی تو میں آپ کو انتظار میں ہرگز نہ بٹھاتا۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی دوسرے حاجت مندوں کی مرادیں پوری کرنے میں وقف کر رکھی ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے مناقب بے شمار ہیں جو امت سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور اہل بیت سے ابو الحسن علی زین العابدین رضی اللہ عنہ بن حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ وارث نبوت اور ہادی امت ہیں، اور وہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرنے والے تھے، اور کشف و کرامات میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص ہے کہ جس وقت راضی ہو تو باطل پر راضی نہ ہو، اور جب غیظ و غضب میں آئے تو دستور حق سے باہر نہ ہو، اور اس کے سلوک میں فرق نہ پڑے۔
اور یہ کمال راست بازی کے اوصاف ہیں، اس لیے کہ باطل پر راضی ہونا خود ایک فعل باطل ہے، اور غصے کی حالت میں جادہ حق کو چھوڑ دینا بھی باطل ہے، اور مومن باطل کا کبھی گرویدہ نہیں ہو سکتا۔ اور حکایات میں بیان کرتے ہیں کہ جب کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کو فرزندوں سمیت کربلا میں شہید کیا تو آپ کے سوا اور کوئی نہیں بچا تھا جو عورتوں پر محافظ ہو، مگر آپ بیمار تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے۔ جب انہیں اونٹوں پر چڑھا کر یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو ان میں سے ایک نے آپ سے پوچھا، اے خدا کے پسندیدہ و محبوب گھرانے کے علی، آپ نے یہ صبح کن کوائف میں کی؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم و ستم کے اس ماحول میں ہماری صبح ویسی ہے جیسی کہ قوم موسیٰ کی صبح فرعون کی حکومت میں ہوا کرتی تھی کہ شقی ازلی ان کے فرزندوں کو مروا ڈالتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر غلام بنا لیتا تھا، اور ہمیں تو اللہ تعالی نے صبر و استقامت اور ایمان و ادغان کی وہ قوت بخشی ہے کہ ناموس شریعت کی حفاظت میں ایسے واقعات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور اپنے خالق و مالک کے عشق میں ہم نہ صبح کو جانتے ہیں اور نہ شام کو۔ روایات خاندان نبوت کی حفاظت ہمارا نصب العین ہے۔ اور حکایات میں ہے کہ ہشام بن عبد المالک بن مروان ایک سال حج کرنے کے لیے آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے حجرہ اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ بوسہ نہ دے سکا اور سر ممبر خطبہ کے لیے کھڑا ہوا۔ اسی وقت حضرت زین العابدین تشریف لائے اور آپ نے آتے ہی طواف کیا۔ جب آپ حجرہ اسود کو بوسہ دینے کے لیے بڑھے تو تمام لوگوں نے ازراہ تعظیم حجرہ اسود کا گرد چھوڑ دیا، اور جب تک آپ فارغ نہ ہو لیے اس وقت تک تمام لوگ پیچھے ہٹے رہے۔ اہل شام میں سے ایک آدمی نے جب یہ ہیبت دیکھی تو اس نے جا کر ہشام سے ذکر کیا کہ اے امیر المومنین، ان لوگوں نے حجرہ اسود کا راستہ آپ کے لیے تو خالی نہ کیا، مگر وہ جوان خوبصورت وہاں آیا تو ان سب نے حجرہ اسود چھوڑ دیا۔ ہشام نے کہا کہ میں اس کو نہیں پہچانتا۔ فرزدق شاعر وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا میں اس کو خوب پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے ابو فراش، وہ کون ہے؟ ہمیں ضرور بتاؤ، وہ بہت ہی خوبصورت اور باروب جوان ہے۔ فرزدق نے کہا خوب غور سے سنو، میں اس کے حسب و نسب اور صفات و خصائل بیان کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شعر کہنے شروع کیے جن کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ یہ وہ محترم ہستی ہے جس کے قدموں کے نشان کو اہل مکہ اور اہل حرم خوب شناخت کرتے ہیں۔ یہ خدا کے بندوں میں سے بہترین بندے کا فرزند ہے، یہ متقی ہے، پاکیزہ سیرت ہے اور صاحبان نشان و علم ہے۔ اگر تو اس کی ذات و صفات سے جاہل ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فاطمہ الزہرا کا فرزند ہے، اور اس کے جد بزرگوار پر تمام انبیاء کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے نور پیشانی سے تاریکی یوں محو ہو جاتی ہے جیسے طلوع آفتاب سے ظلمتیں چھٹ جائیں۔ وہ شرم کے سبب آنکھیں نیچی رکھتا ہے، لیکن اس کی ہیبت و سطوت سے لوگ اپنی آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، اور وہ اس سے اس وقت ہم کلام ہوتے ہیں جب وہ ہنس رہا ہو۔ جب قبیلہ قریش اسے دیکھتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کی ذات میں تمام خصائل حمیدہ اور جود و سخا کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ وہ عزت و توقیر کی ان بلند چوٹیوں پر چڑھا ہے جن پر عرب و عجم کے تمام مسلمان چڑھنے سے قاصر رہے ہیں۔ ان کا جد امجد، وہ جس کی فضیلت تمام نبیوں سے بڑھی ہوئی ہے، اور اسی طرح اس کی امت بھی تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، تو بھی اس کی امت کا ایک فرد ہے۔
قریب ہے کہ حجرہ اسود اس کے ہاتھ کی خوشبو کو خود چوم لے، جبکہ وہ اسے چومنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بید مشک کی چھڑی ہے جس کی خوشبو بہت خوشگوار ہے، اس کی ہتھیلی سے خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے، اور اس کی ناک میں بلندی ہے، وہ نرم ہے اور اس کے خصائل پوشیدہ نہیں، اسے خوش خلقی اور خندہ پیشانی نے زینت دی ہے، اس کی صفات رسول خدا کی صفات سے ماخوذ ہیں اور اس کے عناصر نہایت عمدہ اور پسندیدہ ہیں۔ اس کی عظیم المرتبت ہستی کو پہچاننے سے تیرا اغماض و انکار اس کی عظمت و توقیر میں کوئی خلل نہیں ڈالتا تو کیا، اسے تو تمام عرب و عجم پہچانتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ موسلا دھار بارش ہیں جن کے فیوز عام ہیں، اور کسی وقت مال و دولت کا نہ ہونا بھی ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا۔ مخلوقات پر ان کا احسان عام ہے، اور ان کے باعث مخلوقات سے غربت و فلاکت اور گمراہی رفع ہو گئی۔ کوئی جوان مرد سخاوت میں ان کی وسعت تک نہیں پہنچتا، اور کوئی قوم جود و سخا میں اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ جب خشک سالی کا زمانہ ہو اس کے ہاتھ موسلا دھار بارش ہیں، اور جب وقت اہل باطل لڑائی کے میدان میں نکل آئیں تو وہ ایک شیر بیشہ کی مانند ہے۔ وہ گروہ مقدس میں سے ہے جس کی محبت عین دین ہے، اور جس کا بغض کفر ہے، اور جس کا قرب و تعلق دنیا و عقبہ میں نجات و پناہ دینے والا ہے۔ اگر دنیا کے تمام متقی لوگوں کا شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام و پیشوا ہیں، اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ اہل زمین میں سے سب سے افضل کون ہے تو جواب ملے گا کہ یہی ہیں۔ ان کا مالدار ہو جانا یا نہ ہونا دونوں یکساں ہیں، اور تنگی ان کے ہاتھوں کی فراخی کو کبھی کم نہیں کرتی۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بزرگی و فضیلت عطا کی ہے، اور لوح و قلم میں اس کی ذات سے احکام جاری ہیں۔ جو شخص اللہ تعالی کو پہچانتا ہے وہ اس کو بدرجۂ اولی پہچانتا ہے، اور امت کو دین اسی کے گھرانے سے دستیاب ہوا ہے۔ عرب کے کون سے قبیلے ہیں جن کی گردنیں اس کے بزرگوں کی یا اس کی عطا کردہ نعمتوں کے بوجھ سے جھک نہ گئی ہوں؟ یہ تعریف و توصیف سن کر ہشام بہت غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ فرزدق کو اسفان میں مقید رکھو۔ اسفان مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے۔ جب یہ خبر زین العابدین کی درگاہ میں پہنچی تو آپ نے 12,000 دینار فرزدق کو بھجوائے اور پیغام دیا کہ اے ابو فراش، ہم اس وقت اس سے زیادہ رقم بھیجنے سے معذور ہیں، اگر زائد مال ہوتا تو تم کو ضرور بھیجا جاتا۔ فرزدق نے وہ مال واپس کرتے ہوئے کہلا بھیجا کہ میں نے آپ کی مدح سرائی جلب زر کے لیے ہرگز نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کی تھی کہ میں بادشاہوں کی مدح و توصیف میں بہت کذب و مبالغہ سے کام لیا تھا، لہذا حضور کی صحیح مدح سرائی کر کے میں نے کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میں صرف رضائے الہی کے لیے فرزندان رسول کا مداح اور دوست ہوں۔ جب یہ پیغام حضرت زین العابدین کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے وہ روپے واپس بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو فراش، اگر تجھے ہم سے سچی محبت ہے تو جو چیز میں نے تحفہ بھیجی ہے اسے قبول کر، کیونکہ ہم اسے اپنی ملک سے نکال چکے ہیں اور اب واپس نہیں لے سکتے۔ سب فرزدق نے وہ درہم و دینار رکھ لیے اور واپس کرنے کی گستاخی نہ کی، اور اس سید عالی شان کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں جو احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتے، اور اہل بیت سے ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ، بن حسین رضی اللہ عنہ، بن علی رضی اللہ عنہ ابی طالب ہیں۔ آپ کو امام باقر بھی کہتے ہیں۔ آپ معاملات طریقت کی حجت، ارباب مشاہد
واحدہ کی برہان، اولاد نبی کے امام اور برگزیدہ نسل علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ علوم کی باریکیوں اور کتاب اللہ کے نقاط بیان کرنے میں مخصوص تھے۔ آپ کی کرامات مشہور و روشن ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ نے آپ کو مار ڈالنے کے ارادے سے طلب کیا، لیکن جب آپ فرستادہ کے ساتھ دربار میں گئے تو خلیفہ نے آپ کی بے حد تعظیم و تکریم کی، اور تکلیف کے لیے عذر خواہی کرنے کے بعد آپ کو تحفہ و ہدیہ دیا، اور نہایت ادب اور حسن سلوک سے آپ کو رخصت کیا۔ بعد میں درباریوں نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے تو انہیں ہلاک کرنے کے ارادے سے بلایا تھا، آپ کا یہ سلوک و تواضع دیکھ کر ہم حیران ہیں، اس طریق پر عمل کا کیا سبب؟ خلیفہ نے کہا کہ امام موصوف جب میرے قریب پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کی دونوں جانب ایک ایک شیر تھا، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر تو نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو ہم فی الفور تجھے ہلاک کر دیں گے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ اس آیت شریفہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی شیطان سے انکار و روگدانی اختیار کرے اور خدا پر ایمان محکم رکھے کی تفسیر اس طرح فرمایا کرتے تھے، قال كل من شغلك عن مطالعة الحق فهو طاغوتك، یعنی دنیا کی کوئی بھی ہستی یا کوئی بھی چیز جو تجھے اللہ تعالی کے عشق و تعلق سے غافل و بیگانہ کر دے وہ تیرا شیطان ہے۔ اے طالب صادق، تو غور کر کہ تجھے کون سی چیز اللہ تعالی کی ذات و صفات کے مطالعے سے روکنے والی ہے، پس جو چیز حائل ہے اسے رفع کر، اس کو ہٹانے کے بعد ممنوع و محجوب نہ ہوگا، اور ممنوع کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ وہ اللہ تعالی سے قربت کا دعویٰ کرے۔ آپ کے ملازموں میں سے ایک ملازم خاص آپ سے روایت کرتا ہے کہ جب تھوڑی سی رات گزرتی اور آپ اپنے اوراد و وظائف میں جاتے تو ذکر و مناجات بآواز بلند فرماتے اور کہتے، اے میرے معبود، رات آئی اور دنیاوی بادشاہوں کے تصرفات ختم ہو گئے اور تیری آسمانی بادشاہت کا آغاز ہوا، ستارے آسمان پر ظاہر ہوئے اور تمام مخلوقات سونی اور ناپید ہوئی، انسانوں کی آوازوں اور ہنگاموں نے بڑا سکون پکڑا ہے، ان کی آنکھیں سو گئی ہیں اور انسان مخلوق کے دروازوں سے بھاگ گئے ہیں، بنو امیہ آرام کیے ہوئے ہیں اور اپنی کارآمد اشیاء انہوں نے چھپا لی ہیں، انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں اور چوکیدار دروازوں پر پہرا دے رہے ہیں، اور جو لوگ ان سے اپنی حاجتیں وابستہ کیے ہوئے تھے انہوں نے اپنی حاجتیں چھوڑ دی ہیں۔ لیکن مخلوقات کے ان کوائف کے برعکس کرنے والے خالق کائنات تو ہمیشہ زندہ و قائم ہے اور سب کچھ جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ نیند یا غنودگی تیری ذات پر طاری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ تیرے لیے جائز ہے، اور وہ شخص جو تجھے ان صفات کے ساتھ شناخت نہیں کرتا تیری امداد و اعانت سے محروم رہتا ہے۔ اے وہ ذات کہ جسے کوئی چیز اپنے ارادوں اور فیصلوں کی تعمیل سے باز نہیں رکھ سکتی، تیری بقا و دوام پر رات دن کا تغیر کوئی اثر نہیں ڈالتا، تیری رحمت و بخشش کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو تجھے یقین و اخلاص سے پکارتے ہیں، اور تیرے تمام خزانے ان پر فدا ہیں جو تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو وہ خدا ہے کہ جس پر سوالیوں کے سوال کا ڈر کرنا جائز نہیں، اور مومنوں میں سے جو بندہ تیرے دروازے پر سوال کے لیے پکارے تو وہ کبھی محروم نہیں جاتا۔ تیرے زمین و آسمان میں سے جو کچھ مانگے وہی تیرے ہاں سے فراوانی کے ساتھ پائے گا۔ اور یہ مناجات عربی زبان میں نہایت فصیح ہے، مگر بخوف طوالت میں نے اس کا مطلب فارسی میں ادا کیا تاکہ مکرر رد ہو جائے، اور پھر
ان اہل بیت میں سے طریقت و معرفت میں کامل اور رموز تصوف کے رازدار حضرت ابو محمد جعفر رضی اللہ عنہ بن محمد صادق رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ بن حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ہیں۔ آپ ایک صاحب حال اور نیک سیرت امام ہوئے ہیں۔ آپ کے ظاہری اور باطنی خصائل نہایت بلند و پسندیدہ تھے اور تمام علوم میں آپ کے نکات و معانی بہت عمدہ ہیں، اور مشائخ میں رقت کلام اور وقوف معنی کی وجہ سے آپ مشہور ہیں۔ نیز طریقت کے بیان میں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، من عرف اللہ اعرض عما سواہ، یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اچھی طرح پہچان لیا ہو وہ غیر اللہ سے ضرور منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کی محبت و معرفت کا انکار ہے۔ پس خدا کا سچا عاشق مخلوقات سے روگدانی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے نزدیک غیر اللہ کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اور آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مسلمان کی عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ خود اللہ تعالی نے توبہ کو عبادت پر مقدم رکھا اور فرمایا، التائبون العابدون، یعنی میرے توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے بندے، اس لیے کہ توبہ ابتدائی مقام ہے اور عبادت انتہائی مقام ہے۔ جب اللہ تعالی نے نافرمانوں کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ توبہ کا ذکر فرما دیا اور کہا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، یعنی اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو عبودیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور کہا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس وحی کی اللہ تعالی نے اپنے عبد کی طرف جو وحی کی۔ اور میں نے روایات میں پایا ہے کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اے رسول اللہ کے فرزند، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ میرے باطن کی کدورتیں دھل جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابا سلیمان، تو اپنے زمانے کا یکتا زاہد ہے، تجھے مجھ سے نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ داؤد طائی نے عرض کی، اے پیغمبر خدا کے فرزند، آپ کو تمام مخلوقات پر بزرگی و فضیلت ہے، آپ کا ہمیں نصیحت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابا سلیمان، مجھے خوف ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد بزرگوار مجھے اس پر گرفت نہ کریں کہ تو نے میرے اسوۂ حسنہ کی پیروی پوری طرح کیوں نہیں کی تھی، اور اس فرض کی تعمیل محض حسب و نسب سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی درستی معاملات کے درست ہونے پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کیا اور اسی دوران میں کہا، اے پروردگار، جس مقدس ہستی کا خمیر ہی آب نبوت سے گوندھا گیا ہو اور جس کی طبیعت برہان و حجت الہی سے تیار ہوئی ہے، اور جس کے نانا امام الانبیاء ہیں اور جس کی مادر محترم جناب فاطمۃ الزہرا ہیں، جب وہ حیران و خوف زدہ ہے تو پھر داؤد طائی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے معاملات میں فخر کرنے والا ہو۔ آپ کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ آپ ایک روز اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، آؤ ہم سب مل کر ایک دوسرے سے اس امر کا عہد اور بیعت کریں کہ قیامت کے دن ہم میں سے جو شخص بخشا جائے وہ دوسروں کی شفاعت کرے۔ غلاموں نے عرض کی کہ اے پیغمبر خدا کے فرزند، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات کے شفیع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اعمال کے باعث شرم و ندامت کی وجہ سے قیامت کے روز اپنے جد امجد کو دیکھ نہیں سکوں گا، اور شفاعت کی چیز ہے، اور یہ سب کی سب باتیں اپنے نفس کے عیوب دیکھنے پر منحصر ہیں، اور یہ صفت تصوف حقائق میں سے ایک صفت ہے، اور سب انبیاء، اولیاء اور رسول اسی صفت سے متصف ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ عبد
خیراً بصر بعیوب نفسی، یعنی جب اللہ تعالی کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے عیبوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ جو شخص عجز و انکساری سے خدا کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ تعالی اس کا کام دونوں جہان میں پورا فرما دیتا ہے۔ اور اگر میں تمام اہل بیت کا تذکرہ لکھوں اور ہر ایک کے مناقب معرض تحریر میں لاؤں تو یہ کتاب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بس اتنے پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس سے ان لوگوں کو ہدایت ہو جائے گی جو فہم و ادراک رکھتے ہیں، خواہ وہ اہل طریقت کے ارادت مند ہوں یا منکر۔ اب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کا مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے کتاب انہی کے مناقب میں مفصلاً تصنیف کی تھی جس کا نام منہاج الدین رکھا گیا، مگر اس جگہ ان کے ناموں کنیتوں اور سفر کا ذکر کرتا ہوں تاکہ تیرا مقصود حاصل ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔